بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئی ہوں، اس میں ہم سورہ مزمل کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے۔ سورہ مزمل کے فضائل کے بارے میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں خوش رکھے گا اور اس کے غم دور کر دے گا۔ جس مشکل کے لیے پڑھے گا وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ آج کل مہنگائی کا دور ہے، بہت سے لوگ مالی حالات سے پریشان ہیں، تو وہ ادھر ادھر باباؤں کی طرف جانے کی بجائے اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں۔ یہ سورہ مبارکہ جو بند دروازے ہیں آپ کے رزق کے، وہ کھول دیتا ہے۔ آج کا مسلمان قرآن پاک نہیں کھولتا۔ اگر آپ قرآن پاک کھول کے کوئی بھی سورت پڑھیں، اس کو دل سے پڑھیں، اس کا مطلب سمجھ کے پڑھیں، جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ بھی آپ سے اتنا ہی قریب ہوگا، اللہ بھی آپ کے معاملات دیکھے گا۔ جب آپ اس کو یاد ہی نہیں کریں گے تو وہ کیوں آپ کی طرف دیکھے گا؟ اس سورت کا اصل جو مطلب وہ یہی ہے کہ بند جو تالے ہوتے ہیں ان کو کھولنا، چاہے وہ کسی چیز میں بھی لگے ہوئے ہوں تالے، آپ کے روزی رزق میں ہوں، آپ کے کاروبار میں ہوں، یا کوئی آپ کی خواہش ہو، کوئی مراد ہو، آپ کوئی بھی مسئلہ ہو جو کہ بہت بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، بہت پرانی مشکل ہو، جو آپ سالوں سے جس میں لگے ہوئے ہوں، آپ کہ یہ میری مراد پوری ہو جائے، یہ میرے معاملات بہتر ہو جائیں، آپ پریشان ہو، یہاں تک کہ آپ نے اس کی امید چھوڑ دی ہو، آپ مایوس ہو گئے ہو، مایوسی ہو گئی ہو کہ اب یہ کام نہیں ہو سکتا، تو اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے، اس کا وظیفہ کرنے سے آپ کے وہ تالے کھل جائیں گے، آپ کی وہ مراد پوری ہو جائے گی۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 دن بس آپ نے 3 دن پڑھنا ہے۔ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 41 ٹائم یعنی 41 بار آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے، اور کوشش کریں کہ آپ کہیں کسی بھی کمرے میں اکیلے بیٹھ کے تلاوت کریں تاکہ آپ کا پورا مکمل دھیان اس کی طرف ہو۔ آپ نے کوئی بات چیت نہیں کرنی، کسی سے کوئی وہ نہیں رکھنا، بس آپ نے پڑھائی پہ ہی دھیان دینا ہے۔ 41 بار آپ نے یہ پڑھنی ہے سورہ مزمل 3 دن تک، اور جیسے کہ ہر پڑھائی میں ہوتا ہے، اپنے درود پاک کو پڑھنا ہے آپ نے 3 بار جب آپ شروع کریں، اور 3 بار جب آپ اس سورہ کو ختم کریں، 41 بار۔ اور اپنے دل میں یہ مراد رکھیں، جو بھی آپ نے جس مقصد کے لیے آپ نے پڑھی ہے، چاہے کوئی رشتہ ہو، چاہے کوئی کیس ہو، چاہے روزی رزق ہو، کسی بھی مقصد کے لیے ہو، وہ آپ نے اپنے دل میں مقصد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ پڑھائی کریں، انشاءاللہ آپ کا وہ کام پورا ہو جائے گا۔ اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے، اور یہ سورہ بہت برکتوں اور رحمتوں والی ہے۔ بس اس کو آپ پڑھیں، آپ کا کوئی بھی مقصد ہو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے، اور یہ اچھی بات جو ہوتی ہے جس سے آپ کو فائدہ ہو وہ آپ شیئر ضرور کیا کریں، لوگوں کو اس کے بارے میں ضرور بتایا کریں۔ آپ کو وہ تو میں نے ایک وظیفہ بتایا کہ 3 دن آپ نے پڑھنا ہے، ویسے بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں، جیسے جس گھر میں فاقہ رہتا ہو، پریشانی ہو، تو وہ سورہ مزمل ایک بار روزانہ باوضو نماز عشاء، ٹھیک ہے، نماز عشاء کے بعد پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس گھر سے فاقہ ختم ہو جائے گا، اس گھر میں برکت رہے گی۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو، جو بہت بڑی بیماری ہو، علاج کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو، تو آپ روزانہ باوضو ہو کر 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر اس پانی پر دم کریں اور بیمار پر دم کریں، تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ آہستہ آہستہ بیماری وہ دفع ہو جائے گی، چلی جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے پڑھنا ہے تو وہ نماز فجر کے بعد ہے، کہ نماز فجر بغیر بسم اللہ پڑھے، یعنی آپ نے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی، اور 21 بار سورہ مزمل پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ 21 بار سورہ مزمل پڑھ کر رائی کے دانے جو ہوتے ہیں نا، رائی کا آپ کو پتہ ہوگا، رائی کے دانوں پر دم کریں اور اسے جلا دیں، تو آپ کا کیسا بھی دشمن ہوگا وہ دشمن آپ سے پیچھے ہو جائے گا، اس کی دشمنی ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ تعالی دشمن مغلوب ہوں گے۔
دیکھیں زندگی میں پریشانی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لیکن ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کتاب دی ہے، جو قرآن پاک ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، وہ اسی لیے ہے کہ زندگی کے تمام معاملات کا حل جو ہے وہ ہمارے قرآن پاک میں ہے۔ ہم جو اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، اس سے پوچھ اس سے پوچھ، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام ہماری مشکلات کا حل ہمارے قرآن پاک میں ہے۔ جو آج کل بیٹھے ہوتے ہیں جگہ جگہ بابا اور یہ اس قسم کے لوگ جو بتاتے ہیں کہ ہم استخارہ کرتے ہیں، فیوچر بتاتے ہیں، جو بھی ہے کچھ صحیح بھی ہوتے ہوں گے، ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ سب اپنی کمائی کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کی بات سے، آپ کی سٹوری سے اندازہ لگا لیتے ہیں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، اپنی طرف سے بات کر دیتے ہیں، اور اس پہ ہم 1% بھی اگر بات، کچھ بھی 1 پوائنٹ بھی وہ اگر ہماری سے ملتی جلتی بات ہوگی، ہم کہیں گے نہیں یہ تو بہت اچھا ہے، بہت صحیح بتا رہا ہے، بہت علم ہے اس کے پاس، لیکن کوئی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہماری مشکلات کا حل ہمارے رب کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے قرآن پاک کی طرف دیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، خالی الماری میں نہیں سجانا، اس کو پڑھنا ہے۔ ہم قرآن پاک کا بہت احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اسے اونچی جگہ پہ ایسے سجا کے رکھ دیتے ہیں کہ کوئی ہی مسلمان جو ہمارے آج کل کے بچے ہیں کہ وہ قرآن پاک کو کھولتے ہوں، بس انہیں قرآن پاک پڑھا دیا، تعلیم دے دی کہ انہوں نے قرآن پاک پڑھ لیا، اس کے بعد قرآن پاک کی طرف نہیں دیکھتے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا ہے کہ قرآن پاک کھولیں، اسے پڑھیں اور اس سے حاصل کریں جو بھی علم ہے، جو وہ بتاتے ہیں، اپنی عمل کریں اس چیز پر۔ تو قرآن پاک اسی لیے خالی پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یعنی اس پہ عمل کریں، زندگی کو ایسا بنائیں جیسے قرآن پاک میں کہا گیا ہے ہم سے۔ تو انشاءاللہ پھر میں آپ کے لیے اچھا ٹاپک لے کر آؤں گی۔ اسی طرح آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے کامنٹ باکس میں بتاتے رہا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، اور میں آپ سے وہی باتیں شیئر کرتی ہوں جو کہ میں نے خود سیکھا ہے، جو مجھے جس چیز کا تجربہ ہے، وہ باتیں میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ تو آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔